السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست عبد القادر اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اسلامک فیکٹ ود AKC۔ دوستوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اعلیٰ حضرت کا 105واں عرس بریلی شریف میں منایا جا رہا ہے، اور ان کے ماننے والے، ان سے عقیدت رکھنے والے، ان سے محبت رکھنے والے اپنی اپنی جگہ پر انہیں یاد کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو اپنے کردار کو جو انہوں نے نبھایا ہے، اس کردار میں جو انہوں نے لوگوں تک علم پہنچایا ہے، لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائی، ان باتوں کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے۔ دوستوں، اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو میکزیمم جو عالم لوگ ہیں، میکزیمم جو لوگ ہیں، وہ ان کے علم کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، یعنی انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، ان کتابوں میں انہوں نے کس علم کے بارے میں بات کی ہے، یہ سب وہ باتیں کرتے ہوئے دکھیں گے۔ کچھ عالم ایسے بھی ہوں گے جو کہ انہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں انہوں نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھیں گے، لیکن بہت کم ایسے عالم دکھیں گے جو ان کی سیرت کے بارے میں بات کرتے ہوئے دکھیں گے، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں کیا میسج دیا اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بہت کم لوگ دکھیں گے۔ آج دوستوں ہمارے ساتھ ہے حضور وقار ملت، جس سے کہ ہم جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ہے، ان کی شخصیت کو سب سے زیادہ نقصان جو ہے، ڈیمیج جو ہے، کن لوگوں نے کیا ہے، اور کس وجہ سے جو مسلمان ہیں، جن میں اہل سنت جو ہے، جماعت ہے، جو سنی ہے، وہ ان سے تھوڑا دور جانے لگے ہیں، یعنی کہ ان کے کردار سے تھوڑا سی نفرت ان کے دلوں میں پیدا ہونے لگی۔ اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوستو یہ جانیں گے، سب سے پہلا جو ہم جانیں گے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کسے کہا جاتا ہے، اور کیا خود کو بریلوی کہنا، ایک خود کو الگ سے تمغہ دینا صحیح ہے، جبکہ یہ تمغہ اعلیٰ حضرت نے خود کو کبھی نہیں دیا تھا۔ تو سب سے پہلے دوستو ہم یہ جانیں گے کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں۔ پھر دوستو ہم یہ جانیں گے کہ جس طریقے سے آج اعلیٰ حضرت کا ریفرنس لے کر کے ان کے آڑ میں سیدوں کی شان میں جو گستاخی کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سید نے فلاں صحابی کی شان میں گستاخی کر دی یا اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کر دی، اس لیے اب ہمیں اسے جو ہے حسبی اور نسبی جو سید ہے وہ نہیں مانتے ہیں، یا ہم ان کو یہ مانتے ہیں کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی جو آئیڈیالوجی تھی اس سے ہٹ گئے، اس لیے ہم ان کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ تو دوستو اس کے بارے میں بھی ہم ایک کوئی ایگزامپل چاہیں گے کہ حضور وقار ملت ہمیں دے، جس سے کہ پتہ چل سکے کیا ایسا ہے جو عام مسلمان جو لوگ آج کل کر رہے ہیں، یا جو عالم لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ سیدوں کا ادب چھوڑ رہے ہیں، یا جو اپنے ماننے والے ہیں، اپنے فالوورز ہیں، ان کے دماغ میں یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ انہیں ایسے سیدوں کا جو ہے ادب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہے ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم ایک ادہرن جاننا چاہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دوستوں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کی جو زندگی تھی، ان کی جو سیرت تھی، وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سیدوں کے بارے میں کیا ادب سکھائے ہیں، کیا آداب سکھائے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں دوستوں ہم یہ بھی جانیں گے، کیونکہ امام حسن کی شہادت کا جو دن ہے وہ قریب آ رہا ہے، تو امام حسن کے بارے میں بھی کچھ ہم ذکر سننا چاہیں گے کہ انہوں نے جو اپنی جو مسند تھی جو چھوڑا، جو تخت و تاج چھوڑا، تو اس کے پیچھے ان کی کیا سوچ تھی، کیا انہوں نے اس کی سوچ کر کے یہ اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا تھا۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اور سنتے ہیں حضور وقار ملت کو۔ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ اہل سنت کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اکثر لوگ جو آل رسول کی محبت اور مودت اور ان کا ذکر کرنے والوں کو شیعہ یا رافضی کہہ دیا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ اہل سنت کے طرز عمل کے خلاف ہے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کون۔ ایک کتاب ہے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن عبد البر مالکی، اس کا نام ہے الانتقاء فی فضائل الائمہ ثلاثہ، اور اس کتاب کے اندر ایک بڑی اچھی اور نفیس عبارت میری نظر سے گزری، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو۔ علامہ حضرت امام مالک بن انس امام دار الہجرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی بندے نے پوچھا ما اہل السنہ، اہل السنت کیا چیز ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں امام اہل سنت ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر سی بات ہے ان کی بات ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل قبول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اہل السنت الذین لیس لہم لقب یعرفون بہ لا قدری ولا مرجی ولا رافضی۔ آپ نے فرمایا کہ اہل سنت، اب یہ بہت ہی ایک نفیس نقطہ آپ نے ہمارے لیے چھوڑ دیا تھا، ایک خطبہ۔ آپ نے فرمایا کہ اہل سنت وہ ہیں جو کسی خاص لقب سے نہ جانے جاتے، وہ گروہ ہے،
اور پھر اس کے بعد اس کی وضاحت فرمائی ان کے زمانے میں جو رائج فرقے تھے، آپ نے فرمایا کہ نہ وہ قدری ہیں، نہ وہ مرجیہ ہیں، نہ وہ رافضی ہیں۔ اگر اس زمانے میں اس کی ہم مثال لے کے آئیں تو صاحب نہ وہ دیوبندی ہے، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ وہ وہابی ہے، نہ وہ بریلوی ہے، اور اس قسم کا جو بھی لقب اپنے اوپر چسپا کر کے یہ کہے کہ صاحب ہم اہل سنت ہیں، تو جو بھی لقب کے ساتھ اپنے آپ کو اہل سنت پریزنٹ کرے گا وہ سید سکتہ حیدر کی زبان میں نہیں بلکہ امام اہل سنت امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی وہ شخص جو ہے وہ اہل سنت نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا اصل میں یہ جو لوگ آج کل اپنے آپ کو بریلوی کہہ رہے ہیں یا رضوی کہہ رہے ہیں، میں کھل کر عرض کروں گا کہ اگر واقعی میں یہ لوگ اعلیٰ حضرت کو جانتے اور اعلیٰ حضرت کو مانتے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی شریعت کی خدمت اور رسول اللہ کی خانوادہ پاک کی خدمت میں گزار دی۔ ایک بات جو بہت سارے رضوی حضرات کو بھی نہیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت پروگرام نہیں کرتے تھے، سال میں 2 ہی عرس کیا کرتے تھے، وہ یا تو وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ایک تقریر کیا کرتے تھے موقع پر، اور دوسرا جو ہے اپنے پیر و مرشد سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے عرس پاک پر جو ہے وہ تقریر کیا کرتے تھے۔ تو اگر یہ لوگ واقعی میں جیسے میں ابھی وقت ہے تو میں آپ کو بتا دوں ایک واقعہ، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کے پیرزادے یعنی ان کے پیر و مرشد کے سگے پوتے سید شاہ مہدی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے وہ بڑے مجذوب قسم کے انسان تھے، انہوں نے کہا، اور ان کو ہمارے یہاں بڑے مولوی کہا جاتا ہے، کہ لگے بڑے مولوی صاحب آج کل ماہرہ میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ صاحب گھر کے تحفظ کے لیے بریلی کے کینٹ میں بہت اچھی نسل کے کتے ملتے ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ جو ہے 2 کتے وہاں سے لے آئیے اور تاکہ خانقاہ کی جو ہے وہ حفاظت کی جا سکے، وہ پہرا دیں۔ تو دوسرے دن آپ نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسا آپ کا حکم، اور یہ کہہ کے آپ بریلی تشریف لے گئے۔ اگلے دن مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا حامد رضا خان صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر آئے، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، چھوٹے چھوٹے سے تھے دونوں اس وقت، کہنے لگے مولانا آپ لے کے آئے ہمارے لیے کتے؟ کہنے لگے حضور یہ 2 اچھی نسل کے کتے میں آپ کی خان کی حفاظت لے کے تو اب اگر یہ لوگ چاہتے، ایک مرتبہ میرے دادا حضور سید شاہ علیہ مصطفیٰ جن کے وجہ سے میں آپ کو دادا جان کہتا ہوں، تو اس وقت ہمارے دادا حضور سید العلماء کی عمر 6 سال تھی، تو بڑے مولانا صاحب مایوسی آئے ہوئے تھے، عصر کی نماز پڑھ کے بڑے مولانا صاحب اور میرے دادا کے سگے ماموں خال محترم سید شاہ اولاد رسول محمد میاں صاحب یہ نیچے اتر رہے تھے، تو ہمارے دادا چھوٹے سے 6 سال کی عمر تھی، اتنے بچے کو کتنی سمجھ ہوتی ہے، بڑے مولانا کی جو چارپائی رکھی تھی اس پر آپ تشریف فرما ہوئے اور نیند لگ گئی ہوئے، تو بڑے مولانا مسجد سے اترے اور ان کے پارتیانی ایسے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو دادا کے مامو جان آئے، انہوں نے جھنجھوڑ کے ہمارے دادا کو اٹھایا کہ آل مصطفیٰ اٹھو، بڑے مولوی صاحب کھڑے ہیں، یہ کیا بے ادبی ہے تم لیٹے ہوئے؟ تو آپ یقین جانیں اعلیٰ نے ارشاد فرمایا حضور رہنے دیجئے، جب تک شہزادہ آرام فرمائے گا اور میں اس کی خدمت میں رہوں گا تب تک فقیر کے مرتبے اللہ کی بارگاہ میں بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں وہی عرض کرتا ہوں لوگوں سے کہ بھائی تم اعلیٰ حضرت کو پہچانتے نہیں، میں اس بات کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، میرے خیال سے میرے علاوہ کوئی یہ بات کہنے کی جرت نہیں کرے گا کہ اگر اعلیٰ حضرت کو کسی نے بدنام کیا ہے اور ان پہ ظلم کیا ہے تو سب سے زیادہ اس وقت جو اپنے آپ کو لوگ الا ماشاءاللہ جو رضوی کہتے ہیں، ان سے جوڑتے ہیں، ان کے مسلک کے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں نے بدنام کیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی غیر حکمت کا طریقہ جو ہے ان لوگوں نے اپنایا کہ بجائے اس کے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے دامن میں لیں، اپنے سے جوڑیں، اپنے بزرگوں کا طریقہ بتائیں، ایسا نہیں کیا ان لوگوں نے، بلکہ اور الٹا جو ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ تکفیری مہم کو جاری کر دیا، اور ہاشمی چچا جیسے کہتے ہی ہیں کہ کوئی ہم لوگوں نے جو ہے وہ کوئی بڑا گیٹ تو بنایا نہیں، چھوٹی سی کھڑکی تو بنائی نہیں، سنیت میں داخل کرنے کی، بڑا گیٹ بنا دیا نکالنے کا باہر۔
تو یہی معاملہ ہے یہاں تلخ حقیقت ہے. دس از ایکچولی اے پریکٹیکل ریالٹی اینڈ انلیس اینڈ انٹل وی ریئلائز دیٹ دس ٹروتھ کہ ہم لوگوں نے ایکچولی جو ماننے والے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ ظلم کیا. ابھی آپ کا ہمارا جو یہ کانفرنس چل رہی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے بھی میرے ساتھیوں نے ہمیں بتایا کئی لوگوں نے ایڈورس کمنٹس پاس کرے ہوئے تو مطلب دس از ناٹ ڈن. اور یہ کوئی آپ یا ہم کبھی نہیں کریں گے, یہ ہمارے ماننے والے کبھی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم لوگ اپنے ماننے والوں کی سب سے پہلے تربیت یہ کرتے ہیں کہ تصوف اس وقت تک آپ تصوف کو سمجھ نہیں سکتے جب تک آپ کے اندر ادب نہ ہو. بیکاز ادب از این انٹیگرل پارٹ آف تصوف, از این انٹیگرل پارٹ. اور اگر آپ کا ایمان سلامت ہے تو ایمان سلامت جس کا ہوگا وہ کبھی بے ادب نہیں ہوگا, وہ کبھی بدتمیز نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی فحش کلامی نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا. یہ سب دس از آل. اگر آپ بزرگ کو مانتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک منہ سے اسی زبان سے آپ اعلی حضرت کا نام لے رہے ہیں اور اسی زبان سے آپ سید زادوں کو گالی دے رہے ہیں, آپ سید زادوں کو کافر گمراہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر جس زبان سے اعلی حضرت کا نام نکل رہا ہے, جو سیدوں کو اس حد تک مانتے تھے کہ اپنے پیر خانے میں جب آتے تھے حضرت تو وہ پیر میں جوتا نہیں پہنتے تھے کہ میرے پیر کی سرزمین ہے, قضائے حاجت کے لیے مالیرا سے 2 کلومیٹر دور کھیتوں میں جایا کرتے تھے. مارے شریف میں کئی قضائے حاجت نہیں کرتے تھے. تو یہ مطلب ایسا ادب کرنے والا انسان, ایسا ادب کرنے والا, اور پھر صاحب اس کے لیے آپ جو ہیں وہ اسی کا نام لے رہے, اسی کے مسلک کی دہائیں نکال رہے, اور پھر جو ہے ہندوستان سے لے کے پاکستان اور انگلستان تک آپ جو ہیں جہاں پہ آپ کو سید نظر آ رہے, کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی سید اگر عالم ہو کے پیر بھی ہے تو صاحب سب سے پہلے آپ کو لگے گا کہ بھائی وہ آپ کے سو کال دھندے کا دشمن ہے. ایسا کوئی یا دس از اے فیکٹ, یہ وہ تلخ حقیقت, یا دس از اے ویری بٹر ٹروتھ. تو اس چیز کا خیر میں تبصرہ کبھی کرتا نہیں اس طرح سے, آج یہ تھوڑی جذبات میں بات نکل گئی, لیکن بہرحال آئی تھنک کہ باادب ہونا ضروری ہے. اینڈ اس کے لیے آپ نے جو آج امام حسن کا لے لیجئے, آج ہم ان کا اوس بنا رہے ہیں. امام حسن کے سراپا ادب تھے جب انہوں نے خلافت, ایک آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے خلافت سپرد کی ہے جناب معاویہ کو, اور یہ فرمایا آپ نے لعل اللہ یجعل ھذا ابتلاء لک, کہ شاید اللہ نے اسی خلافت کو تمہارے لیے امتحان بنایا ہے. تو جو شیعان امام حسن تھے جو ان کے ساتھی تھے, تو انہوں نے کہا یا عار المسلمین, اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے. ان کے ساتھیوں نے کہا باقاعدہ. تو با ادب خانوادے کے با ادب شخص حضرت امام حسین, حضرت امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا العار خیر من النار, آج کی دنیا کی شرمندگی اٹھا لینا میرے لیے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مجھے شرمندگی اٹھانا پڑے, اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا جواب دینے میں کہ میری وجہ سے 2 مسلمان گروہ بچ سکتے تھے, آپس میں بھیڑ کر قتل ہو گئے اور ختم ہو گئے. تو یہ دس از کالڈ کلپیبلٹی, دس از کالڈ کہ آپ جو ہیں کسی کو آنسریبل ہیں. تو امام حسن آنسریبل چونکہ اپنے آپ کو جانتے تھے کہ میرا ایمان ہے کہ میں اللہ کو آنسریبل ہوں, اس وجہ سے وہ باادب رہے. اینڈ آئی تھنک آج کل بھی جتنے بھی ہمارے مولائی بھائی ہیں جو ہمارے چاہنے والے ہیں, میں ان کو بھی آپ کے اس فورم کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہ غلطی نہ کریں جو ہمارے مخالف گروہ کر رہا ہے, یعنی غلو نہ کریں اور حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں. اگر کوئی آپ کو برا بول رہا ہے آپ اس سے کہیں قالو سلامہ, آپ اس سے کہیں بھائی سلامتی آپ کے ساتھ ہے. ہم کو امام حسن کا طریقہ اختیار کرنا ہے, ہمارا کام ادب کو عام کرنا, اور ہمارا کام جو ہے وہ سیرت آل رسول کو عام کرنا, اور یہی ہمارا نصب العین ہے, اس سے نہ کچھ زیادہ ہے نہ اس سے کم. ہمارے بھائی سید علی مصطفیٰ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں کوئی سولوشن بتاؤں کہ جس کے ذریعے ہم لوگ یہ جو آج ایک فیشن ہو گیا ہے, ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جہاں سید زادے دکھے ان کے اوپر تنقید کسنا شروع, اور ان کے اوپر صاحب تعین و تشریح وغیرہ اچھالنا شروع. میں سادی زبان بولنے کا عادی ہوں, اور اسی سادی زبان میں ایک بات اپنی عوام سے, چونکہ یہاں پہ بہت سارے عوام بھی ہمارے خوش عقیدہ جو آل رسول سے محبت رکھتے ہیں تشریف فرمائے اس محفل میں,
میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو مجھ سے کسی زمانے میں کسی دیہاتی نے ہمارے علاقے میں گجرات ہے، گجرات کے کسی ایک آل رسول کے چاہنے والے نے کہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ صاحب ہمیں تو زیادہ فلسفے نہیں معلوم، زیادہ کتابیں نہیں پڑھی، لیکن سید کے بارے میں ہم اتنا جانتے ہیں کہ پانی کتنا ہی میلا ہو جائے، اس میں کتنی ہی کیچڑ پڑ جائے، مگر آگ بجھانے کے کام آ جاتا ہے، آگ بجھانے کے کام آتا ہے۔ تو صاحب یہاں پر مجھے مومن شبلنجی، اب ایک علمی میں بات عرض کروں، ایک نقل کروں کہ مومن شبلنجی کی مشہور زمانہ کتاب ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار۔ میں نے اس کے اندر ایک عجیب روایت پڑھی اور اس کو میں آپ حضرات کے ساتھ، حاضرین بزم کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے اس بات کی منت کری کہ میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں مدینے جا کر وہاں پہ سادات کی خدمت میں فتوحات اور نذرانے پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ صاحب کام پورا ہو گیا اللہ کے حکم سے، اور میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ اب جس سید زادے سے ملوں وہ فضیلت علی کا قائل، وہ مولائے کائنات کی برتری بیان کرتا ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا، میں نے جب یہ دیکھا تو میرے دل میں کراہت واقع ہوئی، اور صاحب میں نے یہ بھی دیکھا کہ دو تین ان میں سے سادات کرام جو ہیں وہ شیخین کے لیے بھی کچھ ایسے کلمات استعمال کر رہے ہیں جو نامناسب ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں کراہت واقعی ہوئی، میں نے کسی کو نذرانہ نہیں دیا، کسی سید صاحب کو، اور پھر میں مسجد نبوی میں ایک کونا ملا، وہاں پہ میں سو گیا۔ کہتے ہیں میں سویا تو مجھے خواب میں نظارہ جو دکھا وہ یہ کہ محشر کا میدان بپا ہے، اور وہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے میں جا رہا ہوں، بیچ میں سیدہ فاطمہ کے پاس سے گزرتا ہوں تو سیدہ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ کہتے ہیں سیدہ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا تو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثے کے لیے پہنچا اور استغاثہ کیا کہ مولا سیدہ جو ہے وہ میری طرف ملتفت نہیں، کرم کی نظر نہیں فرماتی۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سے دریافت فرمایا کہ بیٹی آپ ہمارے اس غلام اور امتی کی طرف ملتفت کیوں نہیں ہیں؟ تو سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ میرے بچوں سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، بغض نہیں رکھتا، میرے دل میں جو ہے ان کا احترام ہے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ سیدنا ابا بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے لیے کچھ ایسے نامناسب الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو وہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، لہذا میرے دل میں کراہت آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخین کو یاد فرمایا، شیخین تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم ہماری آل سے، ہماری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے کوئی مواخذہ رکھتے ہو یا مواخذہ کرو گے؟ تو آپ دونوں نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہمیں سید زادوں سے کوئی شکایت نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں نے جو ہے وہ سیدوں کے لیے جو میرے دل میں کراہت تھی وہ میں نے دور کی، اور ان کی بارگاہ میں بغیر کسی تعصب کے میں حاضر ہونا شروع ہوا، اور ان کی بارگاہ میں نے فتوحات پیش کی۔ اب یہاں سے جو سلوشن ہے ایکچولی وہ بات یہ ہے، سلوشن جو ہے وہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ سید افضل یا سید نئی افضل، عالم افضل، یہ جتنے بھی مباحث ہیں یہ تمام انگریزی میں سے کہتے ہیں انسیپشن، جسے عربی میں وسوسے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ تمام وسوسے شیطان کی طرف سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کچھ تو وہی اصلی شیطان جسے ابلیس کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور کچھ انسان کے روپ میں شیطان ہیں جو کبھی داڑھی، ٹوپی، جبے، عمامے اور دستاروں میں جو ہے آ کر اس قسم کی باتیں عوام کے درمیان کرتے ہیں، اور یہ باتیں کرنے کا ان کا فائدہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی جو مین میسج ہے جو نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہوا، یعنی توحید، لا الہ الا اللہ، اس میسج کے لوگوں میں نہ پہنچ پائے اور اس سے لوگ روشنی نہ حاصل کر پائے، اس وجہ سے ایسے مسائل چھیڑ دینا جس سے لوگوں کی توجہ بھٹک جائے۔ لہذا لوگ جو ہیں وہ یہی آج کے زمانے میں کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی مسئلہ چھیڑ دیا صاحب کسی فرقے کا کہ وہ فلانے صاحب سے ملتا ہے اس لیے
جو ہے وہ مسلمان نہیں رہا، یا جیسے ہمارے ہندوستان میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو 10 دن ایسا لگتا ہے جیسے مقررین حضرات یہ طے کرے بیٹھے ہیں کہ ہمیں تعزیے کے خلاف تقریر کرنا ہے، ہم کو سیدنا ابو طالب کے خلاف تقریر کرنا ہے، ہمیں جو ہے وہ مولائے کائنات کی فضیلت کے بارے میں جو ہے کلام کرنا ہے، یا امام حسن مجتبی کے سلسلے میں جو ہے ان کی خلافت کے سلسلے میں ہمیں اختلاف کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ میں سادات کرام یہاں موجود ہیں، ان کی آپ سب کی موجودگی میں یہ بات اپنے عوام سے عرض کروں گا کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ہم کتنا ہی سمجھائیں گے، چار پائے کے برو کتاب چند، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ان چار پائے جانور کی طرح ہیں کہ جن کے اوپر نہ محقق بود نہ دانشمند، نہ محقق ہوں گے اور نہ ہی مفکر ہوں گے، یہ لوگ وہی ہیں جن کے اوپر چار کتابیں لاد دی گئی ہیں۔ تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ تمام سادات کرام، اور جہاں جہاں تک میری بات سادات سے محبت رکھنے والے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، محبین سادات تک پہنچ رہی ہے، میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ خود سیرت آل رسول کا مطالعہ کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ صرف واحد سلوشن ہے، کیونکہ سیرت آل رسول ہی وہ سیرت ہے، وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ توحید کو مسلمانوں کے گھر گھر پہنچا سکتے ہیں۔ میرے سامنے بہت ساری روایتیں امام حسن مجتبی، چونکہ آج امام حسن کی شہادت کا دن ہے، تو ان کی سیرت پاک کی اتنی بہت ساری باتیں اور تفصیلیں میرے سامنے موجود ہیں۔ میں اس میں سے صرف ایک بات مجھے بڑی پسند آئی، میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو میری بات کی وضاحت ہو جائے اور اس کی شہادت ہو جائے۔ حضرت امام حسن کا طریقہ یہ تھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی آدمی سے سوال کیا جائے کہ بھائی مجھے فلانی چیز چاہیے تو اس کو وہ دے دی جائے، اور امام حسن کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی آتا تو بن مانگے آپ عطا فرمایا کرتے تھے، اور وہ بن مانگے جو عطا فرماتے تھے اس کے پیچھے ان کا ایک فلسفہ تھا۔ ایک مرتبہ احیاء العلوم میں علامہ غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے تحریر لکھ کے بھیجی امام حسن کی بارگاہ میں، ایک سوال کیا کہ حضور مجھے یہ چیز چاہیے، وہ تحریر امام حسن کی بارگاہ میں پہنچائی گئی۔ امام حسن نے اس خط کو کھول کر پڑھا نہیں، بلکہ اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے اس سائل کی حاجت روائی کرو، اس کو اتنا بہت سارا مال نکال کے دے دو۔ اس سائل نے کہا کہ حضور آپ کم از کم میرا خط کھول کے پڑھ ہی لیتے کہ میری حاجت کیا ہے۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس شخص کا خط اس لیے کھول کے نہیں پڑھا کیونکہ جتنی دیر مجھے لگتی اس کے خط پڑھنے میں، اتنی دیر یہ شرمندہ کھڑا رہتا، اور کل قیامت کے میدان میں جب اللہ رب العزت مجھ سے پوچھتا کہ میرا ایک بندہ تیرے پاس اس لیے آیا تھا کہ میری نعمت تیرے پاس تھی اور وہ تجھ سے اس میں سے کچھ حصہ مانگنے آیا تھا، تو نے اسے شرمندگی کا سامنا کیوں کرنے دیا؟ یہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ جو ہے، اور یہ میں صرف ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو آپ لوگوں پہ پیش کریں، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں انس بن سنان جیسے لوگ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے اس کے ساتھ اچھا ویوہار کیا، اس کو جو ہے خوب کپڑے دیے، کھانا کھلایا، اور پھر اس کے بعد اس کو گھر تک چھوڑنے گئے، اس کو سرحد تک چھوڑنے گئے، تو اس نے پوچھا کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانے؟ میں نے تمہارے بھائی علی اکبر کو اس طرح شہید کیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں میں تجھے پہلے ہی دن پہچان گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ پھر یہ اخلاق کا ویوہار کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تو نے کیا تھا وہ تیرا اخلاق تھا، اور جو میں نے کیا تھا وہ رسول کے گھر کا اخلاق ہے۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ یہ سب لقب القاب کے معاملات میں ہم لوگ نہ پڑھ کر، اور جو آج کل ہو گیا ہے نا، کوئی حجت الاسلام بنا ہے، کوئی مفکر اسلام بنا ہے، تو ان سب میں نہ پڑھ کر بالخصوص ہمارے سادات کرام اہل خانقاہ، ہم تمام کو گدیوں سے اتر کر زمین میں آنا ہے، فیلڈ میں آنا ہے، اور فیلڈ میں آنے کے بعد ہم لوگوں کو محنت کرنا ہے اس طرح جس طرح سے ہمارے اسلاف نے کی تھی، ایک ایک فرد کے پاس جا کر ہم کو لوگوں کی فلاح اور رفاہی کام، یعنی ریفارمسٹ کام، سوشل کاموں میں زیادتی کرنا ہے، جس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اور رسول اللہ نے جو فرمایا تھا کہ ان سے کسی نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انفع الناس بالناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ فائدہ مند انسان ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ آل رسول کا ہمیں میرے خیال سے اختیار اگر کریں ہم لوگ تو مجھے بہت امید ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نجوم امان لاہل السماء واہل بیتی امان لاہل الارض۔ تو اس کی تفسیر یہی ہے، اگر اس کی تفسیر ڈھونڈنا ہے رسول کے قول کی تو آل رسول کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے ہم کو مل جائے گی۔ تو آج کا اس کانفرنس کے ذریعے میں تمام اپنے جتنے بھی میرے بھائی ہیں ان سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آل رسول کی سیرت کو عام کرنا ہے، اور یقیناً یہی ایک ذریعہ ہے اس زمانے میں جو تشدد اور یہ جو ایک جسے کہیں گے کہ طالبانی فکر ٹائپ کی، جو ٹیررسٹ ٹائپ کا جو فکری ٹیررزم جو پھیل رہا ہے، اس فکری ٹیررزم سے ہم سب کو نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی ہو بولنے میں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی جامع خطاب قبلہ سید سبطین حیدر زیدی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ نے فرمایا ہے۔